وقت مختلف جو بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کبھی مذاکرات کے حوالے سے آتا ہے، کبھی تحریک کے حوالے سے بیانات آتے ہیں، لیکن اوورآل اب پاکستان کے اندر ایک بات ضرور ہو رہی ہے کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی نظر میں سر راستہ کون سا ہے، کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا، جو غلطی کی گئی 8 فروری 2024 کو، جو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کو مان لیا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے شفافیت کی طرف۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آؤ جھوٹ کو ہم سچ مان لیتے ہیں اور ملک میں استحکام ہو جائے۔ اس وقت جو نظام ہے مکمل طور پہ جھوٹ اور فریب پر کھڑا ہے، مکمل طور پہ اغواکاری اور دھونس پہ کھڑا ہے، عدلیہ کو مغلوب کرنے پر کھڑا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا، میں وثوق سے کہتا ہوں، تاریخ ترین دور ہے، بنیادی حقوق کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، قانون اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے۔ یہ کسی صورت بھی مستحکم صورتحال نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے ان کو سوچنا ہوگا، ان کو تاریخ کو پڑھنا ہوگا، کچھ سبق سیکھنے ہوں گے۔ یہ نظام بالآخر تباہی کی جانب لے کے جاتا ہے۔ وہ 60 کی دہائی ہو، وہ مشرف کا دور ہو، وہ کوئی بھی دور ہو، ہم نے جب بھی یہ کیا، ضیاء کا دور ہو، اختتام تباہی اور بربادی سے ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھیں تاریخ سے، ہم مل کر بیٹھیں، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مل کر کام کریں، شرافت کے لیے کام کریں، جو عوام کا ووٹ ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کی تکریم کو مانیں۔ یہ واحد راستہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ اپنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک استحکام اور معاشی ترقی کی جانب نہ بڑھے۔ ہم سب ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم سب محب وطن ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ملک کے اندر کوئی افراتفری ہو۔ جب سرحدوں پہ دشمن کھڑا ہے، جب ملک کے اندر معیشت بالکل ساکت ہے، کوئی نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی، نوجوانوں کو اپنا مستقبل اس ملک میں نظر نہیں آ رہا، تو یہاں ضرورت ہے کہ اپنی انا سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر ہم سب اکٹھے بیٹھیں اور ملک کے لیے سوچیں، اور جو جھوٹ کا نظام ہے، فریب کا نظام ہے، اس کو سچائی سے تبدیل کریں۔ لیکن سلمان صاحب، کیا یہ جو علیمہ صاحبہ کے بیان کا جیسے سر ذکر کیا اور جو رپورٹس بھی سامنے آئیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کریں اور کوئی رہائی کے حوالے سے بات ہو، اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ سر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک ہو اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں؟ دیکھیے، علیمہ بی بی کا بیان ایک بہن کا بیان ہے، وہ سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے۔ ایک بہن جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے، یہ اس کا بیان ہے، اور ان کو حق ہے کہ وہ اپنی فکر کا اظہار کریں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کسی اصولی موقف سے ہٹیں گے۔ عمران خان صاحب بڑی وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات ان سے کیے جائیں، ان سے بات کی جائے، وہ آئین اور قانون کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہیں، ان کی ذات اہم نہیں ہے، وہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان سے براہ راست بات ہو، آئین قانون کے حوالے سے ہو، عوام کے حقوق کے حوالے سے ہو، تو بالکل بات ہو سکتی ہے۔ تو سلمان صاحب، ابھی تک ان کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ، کوئی پیغام، کسی کی طرف سے کچھ پیش رفت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے بہرحال اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں لگتا کہ سنجیدگی ہے اس نظام کے اندر۔ یہ نظام شاید کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ سب اچھا ہے، ہم نے سب پہ قابو پا لیا، اب راوی چین لکھے گا، لوگوں کی زبان بند ہو گئی، لوگوں نے حقوق مانگنا چھوڑ دیے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ خام خیالی ہے، ایک لابا ہے جو پکے گا اور ایک دن جلد یا بدیر پھٹے گا۔ تو سلمان صاحب، اگر سر آپ کو یہ موجودہ نظام جو ہے وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ کے پاس راستے یا آپشنز، آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کون سے پتے ہوں گے، کون سے کارڈ ہیں؟ یہ ایک تحریک ہے یا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر آپشنز بھی ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم عدالتوں کے سامنے تو ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں عدالتیں میسر ہیں، ہم بہرحال وہاں جاتے ہیں، ہمارے مقدمے نہیں لگتے۔ آپ نے دیکھا فوجی عدالتوں کے مقدمے کے ساتھ کیا ہوا، اب ریزرو سیٹس کا مقدمہ چل رہا ہے، مخصوص نشستوں کا۔ ہم بہرحال عدالت جائیں گے، لیکن میں یہ بارہا کہا کرتا ہوں کہ ہم عدالت جاتے ہیں بغیر کسی امید کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ امید ہمیں پاکستان کے عوام سے ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام سچ کا بول بالا کریں گے، بالآخر فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی۔ اس وسطیت زدہ نظام کے خلاف ہم یقیناً کامیاب ہوں گے، اور یہ بڑے فیصلے ہمیشہ عوام کیا کرتی ہے،
عوام کی آواز کو اگر سن لیا گیا تو فیصلے جلدی ہو جائیں گے، نہ سنا گیا تو پھر فیصلے سڑکوں اور میدانوں میں ہوں گے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب، اب جو علیمہ صاحبہ کا ایک دوسرا بیان تھا جو دھمکیوں کے حوالے سے تھا، کیا پی ٹی آئی سر سمجھتی ہے کہ واقعی اس طرح کی کوئی تھریٹس ہیں؟ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تو پہلے آپ تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن کیا واقعی کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی تھریٹس ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں ختم کر دیا جائے گا جیسے علیمہ صاحبہ نے فرمایا؟ دیکھیں، تھریٹس تو ہیں، تھریٹس کوئی اتنے لفظوں میں تو نہیں دی جاتی کہ کوئی فون کر کے کہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ ہمیں فکر ہے، بہنوں کو فکر ہے کہ ان کے بھائی کو جس طرح ایک طرح سے ان کا رابطہ توڑ دیا جاتا ہے، مہینوں ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ یہ تمام حالات ایسے ہیں جو فکر پیدا کرتے ہیں، تشویش پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمام حالات ایک فسطائیت کا جو نظام ہے اس میں رونما ہو رہے ہیں، تو یقیناً بہنیں بھی فکر مند ہیں اور ہم سیاسی رفقا بھی فکر مند ہیں۔ تو سلمان صاحب، آپ کو یہ جو گوہر صاحب کا ایک بیان تھا، پھر انہوں نے تردید بھی کی، اس کی وضاحت بھی کی اپنے بیان کی، لیکن آپ کو عید سے پہلے، جیسے کل بھی ہم نے علی ظفر صاحب کو سنا یا دیگر رہنماؤں کی گفتگو سنی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری چیف جسٹس صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور کیسز فکس کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ آپ پر امید ہیں کہ عید سے قبل کوئی کیسز فکس ہو جائیں گے یا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ امید ضروری نہیں ہے، جدوجہد کرنا، عدالتوں میں جانا ہمارا فرض ہے، ہم فرض نبھاتے رہیں گے۔ امید مجھے کوئی بھی نہیں ہے۔ مقدمہ 3 ہفتے پہلے لگنا چاہیے تھا، ہر ہفتے ہم سے وعدہ کیا گیا کہ اگلے ہفتے مقدمہ لگے گا، نہیں لگا۔ اگر 5 تاریخ کو بھی نہیں لگتا تو نہیں لگے گا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم پھر احتجاج کریں گے، ہم پھر اصرار کریں گے۔ اور ہائی کورٹ میں جو ہوا وہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں خوشائند نہیں ہے۔ یہ کہا گیا کہ پالیگرافک ٹیسٹ تک جو بیل ہیں، بیل کا فیصلہ نہیں ہوگا 2 سال سے، اس کا مطلب ہے کوئی گواہی، کوئی شہادت نہیں ہے حکومت کے پاس، سرکار کے پاس، استغاثے کے پاس۔ ان کو بھی ضرورت ہے کہ مشینوں کے ذریعے وہ ثبوت اخذ کریں۔ کون ان مشینوں سے لیے گئے ثبوتوں پر اعتبار کرے گا جو اس جھوٹ کے نظام میں پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو عوام کو ایک طرح سے دعوت دے رہی ہے کہ تم ہی اب آگے بڑھو اور فیصلہ کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ نوبت کی آئے کہ سڑکوں اور میدانوں میں فیصلے ہوں۔ فیصلے میز پہ ہونے چاہیے، بیٹھ کر ہونے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ لیکن یہ نظام اپنی رونق میں، اپنے گھمنڈ میں سمجھتا ہوں اتنا ڈوب چکا ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی بنیاد جھوٹ اور فریب پر ہے۔ سلمان صاحب، جیسے آپ نے ایک امید کا ذکر کیا کہ کوئی آپ کو امید نہیں ہے، اسی طرح جو سپریم کورٹ کے اندر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس حوالے سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں سے وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟ دیکھیں، مل سکتی ہیں، قانون اور آئین کے مطابق مل سکتی ہیں، بالکل مل سکتی ہیں۔ وہ ججمنٹ جو آئی 8 جج صاحبان کی اور اس کے علاوہ 3 اور جج صاحبان کی، انہوں نے پی ٹی آئی کے وجود کو تسلیم کیا، پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی مانا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سریعاً غیر آئینی اور غیر قانونی قدم اٹھائے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے۔ یہ تمام بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں عقل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ججمنٹ بحال رکھی جائے اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے۔ امید افزا یا امید کا ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ آئین اور قانون میری نظر میں واضح ہیں، ججمنٹ شاندار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کو بحال رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن سلمان صاحب، ہم آپ سے یہ بھی سر جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جس تحریک کا کل اعلان سامنے آیا تھا کہ تیاریاں کی جائیں اور تحریک شروع کی جائے گی، تاریخ کا اعلان تو البتہ ابھی تک نہیں سامنے آیا، یہ تحریک ماضی کی تحریک سے آپ کی نظر میں کس حد تک مختلف ہوگی؟ اسلام آباد کی طرف آیا جائے گا یا ملک گیر تحریک ہوگی؟ اور دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ لیڈ کون کرے گا، کیونکہ کچھ بیانات یہ بھی تھے کہ اس مرتبہ جو تحریک ہوگی وہ گنڈاپور صاحب اور علیمہ صاحبہ لیڈ کریں گی۔ میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں تحریک کا کوئی تصور واضح نہیں ہے۔ تحریک کوئی ایک ریلی نہیں ہوتی، وہ ایک جلوس یا ایک جلسہ نہیں ہے ہوتی۔ تحریک پورے ملک میں برپا ایک رویہ ہوتا ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں ریلیز ہو سکتی ہیں، اس میں کنونشن ہو سکتی ہیں، اس میں جلسے ہو سکتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے تحریک کا کہ ایک ریلی ہے جو اسلام آباد آئے گی یا کسی دوسرے شہر جائے گی، تحریک اس سے بڑی چیز ہے۔ جی۔ تحریک کوئی ایک ریلی نہیں ہوتی، وہ ایک جلوس یا ایک جلسہ نہیں ہے ہوتی۔ تحریک پورے ملک میں برپا ایک رویہ ہوتا ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں ریلیز ہو سکتی ہیں، اس میں جلسے ہو سکتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے تحریک کا کہ ایک ریلی ہے جو اسلام آباد آئے گی یا کسی دوسرے شہر جائے گی، تحریک اس سے بڑی چیز ہے۔
ٹھیک ہے. اور سر یہ جو اپوزیشن الائنس ہے اسی کے پلیٹ فارم سے ہوگی, اس پر اتفاق ہو گیا یا یہ پی ٹی آئی اپنے اینڈ پہ کرے گی؟ دیکھیے اپوزیشن الائنس ہم سمجھتے ہیں بالکل موزوں پلیٹ فارم ہے, اس سے اس تحریک کو چلنا چاہیے اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تحریک اپوزیشن الائنس کے پلیٹ فارم سے چلے, لیکن پی ٹی آئی بذات خود بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ تحریک چلا سکے. سلمان صاحب, اس وقت کچھ بیانات خان صاحب کے سامنے آ رہے تھے جو انہوں نے اس دن صحافیوں سے گفتگو کی ہے, اس میں وہ ان بیانات کے مطابق جو باہر کچھ لیڈرز ہیں ان سے خان صاحب خوش نظر نہیں آ رہے, اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے رہنما بھی ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور جب میں باہر آیا تو دیکھ لوں گا. تو کیا آپ سے جب بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے سر, آپ نے محسوس کیا ہے کہ خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں ان پر شاید اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک تاثر ابھر سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے حوالے سے آپ کو کوئی فکر مند ہونا چاہیے. وہ اپنی ہدایات دیتے رہتے ہیں, تصحیح کرتے رہتے ہیں اپنے رفقا کی, تو یہ عمل جاری رہتا ہے, اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اچھا سر, اب ہم گنڈا پور صاحب کا ایک بیان یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے یہ سوال ہوگا کہ ایک تو پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے, پی ٹی آئی جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یا بجٹ ہوگا اس کو سپورٹ بطور اپوزیشن جماعت تو آبویسلی آپ کے تحفظات ہوں گے, لیکن جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کو پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب کا ایک بیان تھا کہ اگر ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروانے دی جاتی تو پھر ہم ساتھ نہیں دیں گے آئی ایم ایف کی شرائط میں. یہی ہمارا موقف ہے کہ اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ ہو پائے گنڈا پور صاحب کی یا دیگر رفقا کی. یہ آئین قانون اجازت دیتا ہے, وہ پارٹی کے رہنما ہیں, سربراہ ہیں, رہبر ہیں, ان سے ملاقات, گفتگو, ان کا مشورہ ضروری ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ملک کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط فائدہ مند ہیں تو اس کو اجازت دینی چاہیے ہمیں خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی, مشاورت کی. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ اصرار کریں کہ ان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے, کھلے ماحول میں نہیں بیٹھنے دیں گے اور پھر ہماری بات بھی مانو؟ تو اس کا جو اگر کوئی بوجھ ہے تو سراسر ان لوگوں پر ہے جو حائل ہیں آئینی اور قانونی جو حقوق ہیں ان کے حصول کی راہ میں. تو سلمان صاحب, اب اس بیان کے بعد پھر حکومت کا یہ موقف سامنے آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہمارا آئی ایم ایف شرائط میں ساتھ نہیں دے گی تو پھر جو این ایف سی کا معاملہ ہوگا جس حوالے سے خیبر پختونخوا بات کرتا ہے, پھر ہم این ایف سی کے وقت پر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. دیکھیے بچکانہ گفتگو ہے نا کہ ہم بدلے لیں گے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دو, آپ کہتے نہیں ملاقات نہیں کرائیں گے, پورے ملک کو ہم دھرم بھرم کر دیں گے, ہم این ایف سی ایوارڈ اکھیڑ دیں گے. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کسی سنجیدہ سیاستدان یا سنجیدہ سیاسی جماعت کا رویہ نہیں ہے. سلمان صاحب, ایک سر مختصر سا سوال یہ بھی ہوگا کہ بھارت کے بعد کو جو پاکستان کی جانب سے ایک بھرپور جواب دیا گیا, اس کے بعد ایک سفارتی کمیٹی بنی جس کمیٹی کے حوالے سے شبلی فراز صاحب نے بھی اعتراضات اٹھائے کہ اس میں اپوزیشن کی جانب سے کوئی شامل نمائندہ نہیں ہے. اب وہ کمیٹی جو ہے وہ نیو یارک بھی جا رہی ہے, مختلف ممالک کا دورہ بھی کرے گی. پی ٹی آئی اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے سر اوور آل اس کمیٹی کو؟ دیکھیں شوق ہے اس حکومت کو دورے کرنے کا, دورے کرتے رہیں. اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے سفارتی کمیٹی, اس میں انہوں نے اپوزیشن کو شامل کیا ہے, بہت بڑا رول دیا ہے انہوں نے وہاں کی اپوزیشن جماعتوں کو, کانگریس کو. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کم ترین اظہار ہے قومی یکجہتی کا کہ جب آپ ایک قومی سطح کے معاملے پر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, دنیا کو اپنا موقف دینا چاہتے ہیں, تو اتحاد کا مظاہرہ کریں اور بٹھائیں اپوزیشن کو ساتھ. تو یہ رویے ہیں ان کے ہر سطح پہ. وہ خان صاحب سے ملاقات کی بات ہو, وہ دنیا کو ایک متحدہ موقف بتانے کی بات ہو, ہر جگہ ان کا رویہ گھمنڈ پر مبنی ہے اور بچکانہ ہے. سر ایک آخری سوال ہوگا سلمان صاحب, اس حوالے سے مختلف بیانات آ رہے ہیں, یہ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کی اگر وضاحت کرنا چاہیں. تو یہ جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے فیصلہ تھا اس کا ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے مبارکباد دی, کچھ رہنماؤں نے کہا کہ نہیں خان صاحب کی ایسی سوچ نہیں ہے, یہ تو ان کا اپنا ذاتی بیان ہے. پی ٹی آئی سر اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے, مبارکباد دیتی ہے, نہیں دیتی, کس کا بیان ٹھیک ہے کس کا نہیں ہے؟ نہیں, بیان وہی ہے جو خان صاحب نے دیا. خان صاحب نے یہی کہا کہ یہ تمام نظام مصنوعی ہے, یہ کابینہ مصنوعی ہے, فارم 47 کی ہے, الیکشن کی لوٹ پہ کھڑی ہے, اس کے تمام اعمال جو ہیں
وہ بے معنی ہے۔ جہاں تک ہماری پیشہ ورانہ فوجی صلاحیت کے اظہار کا تعلق ہے، ہم سب نے اس کی تعریف کی ہے، ہمیں فخر ہے اس پہ، لیکن اس حکومت کے جتنے بھی فیصلے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان فیصلوں کو کا استحقاق اس حکومت کو حاصل نہیں۔